اب آپ نے میرے سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا. کیا میں کہہ رہا تھا کہ جو بہت بڑے تجزیہ کار نے ہمیں کہا تھا کہ مذاکرات جاری ہیں اور نتیجہ خیز ہونے والے ہیں، اس کا ابھی تک کیا بنا؟ نتیجہ نکال وہ جاری ہیں نہیں جاری، وہ ختم ہو گئی ہیں، نکال رہے ہیں. اچھا دوبارہ کیوں بات کر رہے ہیں علی مین؟ اچھا واپس آ جاتے ہیں. یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ بار بار ایک ہی بات نہیں نہیں چوئی صاحب آپ کی بات نہیں کر رہے. چوئی صاحب نو ہی از ناٹ ٹاکنگ جس کی بھی کر رہے ہیں یار، چھوڑو اس کو. چوئی صاحب نہیں، میں نے بات کرنی ہے. چوئی صاحب میں نے بات کرنی ہے. اچھا چوئی صاحب پلیز پلیز کیجیے گا. میں بتا رہا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کامیاب بھی ہونے والے ہیں. چلو بالکل ٹھیک ہے. یو اسٹینڈ بائی یور اسٹوری. اچھا چلے، اچھا سمجھ آ گیا. اچھا مجھے یہ ایک تو آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حسن کہہ رہے ہیں، حسن کا یہ آرگومنٹ ہے کہ مرزا افریدی صاحب کی ری لانچنگ ہے، وہ کافی خبریں شبریں چل رہی، کافی امیر آدمی ہے، مطلب یہ گھر ور کھانے شانے، مطلب کتنی ان کی ورتھ کتنی ہے؟ آپ تو کافی قریب سے جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. دیکھیں سنا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے لیے کوئی خاموش رہ کے فنڈنگ کی ہے. مجھے معلوم نہیں ایگزیکٹلی، آئی ڈونٹ نو، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن امیر آدمی تو ہو سکتا ہے کروڑوں میں کی ہو. مطلب یہ جس طرح کھانے کی ارینجمنٹ ہے، میں حسن اس طرح کرتے رہتے ہیں دعوتیں، تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بڑا خرچہ کیا. نہیں امیر آدمی ہے اور اے پلس کیٹیگری کی کیٹرنگ ہوئی. دیکھیں بات سنیں، اے پلس کیٹیگری. اگر ایک شخص کو ایک پارٹی میں کھینچ کے لایا جا رہا ہے اور پھر دوسری پارٹی میں بھی کھینچ کے جایا جا رہا ہے، تصاویر بن رہی ہیں، تو کوئی ورث تو ہے نا. اب وہ میاں صاحب کے بھی لا لے رہے ہیں، میاں صاحب وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. اچھا وہ میں آپ سے پوچھوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مجھے اچھا اسی ہمسائے میں ہے میاں صاحب کے، میاں صاحب سے پرانے مراسم ہے. ابھی مجھے بتائیے کہ یہ ٹکٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ کتنی ٹکٹیں ایشو ہوئی ہیں، کتنی مختلف لسٹیں چل رہی ہیں، وہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیں. دیکھیں ابھی میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بیرسٹر گوہر کو میسج کیا اس سارے ابہام کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لسٹیں آ رہی ہیں، تو ابھی ان کا میسج آ گیا ہے کہ ناٹ ایٹ آل، ابھی تک انہوں نے کوئی لسٹ ایشو نہیں کی پاکستان تحریک انصاف نے. یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جو 2024 کو 16 مارچ 2024 کو ایشو ہوئی تھی، اور یہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد، جب مخصوص نشستوں والا ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا تھا اور سٹارٹنگ کے ڈیز تھے، ابھی الیکشن بھی 11 نشستوں پر ملتوی نہیں ہوا تھا، یہ تب لسٹ جاری کر دی گئی تھی. اس کے بعد سے ابھی تک کوئی نئی لسٹ جاری نہیں ہوئی. سوشل میڈیا پر جتنی بھی لسٹ پکی ہے نا، دیکھیں ان کا نام اس لسٹ میں شامل ہے جو عمران خان سے جمع ہوئے ہیں ان کے. جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جو عمران خان سے مشاورت کے بعد لسٹ جاری ہوئی تھی 16 مارچ 2024 کو، اس میں مرزا افریدی کا نام تیسرے نمبر پر ہے. دیٹ مینس کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ان کا نام شامل کیا گیا. اس لسٹ کے بعد ابھی تک کوئی اور نئی لسٹ ایز اف ناؤ جاری نہیں ہوئی، جس کی ابھی 5 منٹ پہلے بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی. دیکھیں لسٹ کے حوالے سے بالکل جاری نہیں ہوئی. جی افریدی صاحب کے لسٹ نام پکا ہے. اچھا یہ بات سب کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اور کسی کا، کہتے ہیں مراد سعید کا پکا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو مرزا افریدی صاحب ہے ان کا پکا ہے. یقین کریں پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آواز سننے کو مل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیوں. میں نے کہا کہتے ہیں جی وہ بڑا پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے. یہ دعوت ہے نا، اس دعوت کے بعد تو یہ میرے خیال میں اگر ٹکٹ نہیں دے گا تو نہیں. دیکھیں بات میں تو یہ کہوں گا کہ امیر ہونا کیا کرائٹیریا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ کیا یعنی ایک کوئی پراپرٹی ٹائکون ہو جائے یا کوئی بزنس ٹائکون ہوگا، مالدار آدمی ہوگا، نظریہ کاؤنٹ نہیں کرے گا اس پارٹی کے اندر؟ یا پارٹی کے اندر تھک اینڈ تھن کا ساتھی ہونا ایک وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. پارٹی کے ساتھ وفاداری کتنا عرصہ رہے ہیں ویسے؟ یہ سر جب یہ آئے تھے اس ٹائم یہ عباس افریدی صاحب مرحوم، ان کا اور ان کا ایک آپس میں تعلق تھا، اور وہ ان کو لے کر آئے ہیں. یہ مطلب اب دنیا میں رہے نہیں، تو بیسیکلی یہ وجہ تھی. لیکن یہ جب الیکٹ ہوئے تھے تو یہ انڈیپینڈنٹ تھے. پھر یہ صادق شنجرانی صاحب کے ساتھ ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے تھے. یہ پارٹی اپنی چینج کر گئے تھے، پہلے سینٹر منتخب ہوتے ساتھ ہی یہ پارٹی بدلا گئے تھے. چلیں چوئی صاحب آپ کے پاس یہ سینٹ کی ٹکٹس کے حوالے سے کوئی خبر؟ کیونکہ پلیز برا مت منائیے گا، آپ آج بہت غصے میں مجھے لگ رہے ہیں. افریدی صاحب کی تو ٹکٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں جدہ کھاؤ تو ادا گن گاؤ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی دعوت بھی ہو اور اس کے بعد جو ہے ٹکٹ بھی نہ ملے. آپ دیکھیں نا، چیئرمین صاحب بھی ہیں پارٹی کے، گنڈا پور صاحب بھی ہیں، سیکرٹری بھی ہیں جی وہاں پر، سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور کھوسا صاحب بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ٹائی شائی لگا. کیوں جی صاحب؟ اچھا بات سنیں خاور گمن صاحب، جس طرح ایک اور صاحب کر رہے تھے بغیر نام لیے 2-3 دفعہ ایک ہی بات رپیٹ کر رہے تھے جیسے کوئی آسمانی صحیفہ وہ بیان کر رہے ہیں. ہم نے خبریں دینی ہیں، اب میرے پاس 5-7 خبریں ہیں، تو ابھی میں نے صرف حلقہ کا ایک اشارہ دیا. حالانکہ آپ اسلام آباد ہیں، آپ کو سٹوری دینی چاہیے تھی کہ آج یہ عبد القادر کا کام تھا. چلیں اینی وے یہ ایک صاحب ہے جن کو سینیٹر بنوانے کے لیے یا بنانے کے لیے
پی ٹی آئی کے اندر جو وکیل رہنما ہے اور پارٹی رہنما ہے 40 کروڑ سے لے کے 1 ارب روپے کے فنڈ جو ہے کہیں وکیلوں کی فیسوں کے نام پر، کہیں ذاتی نام پر، کہیں سے لیے گئے ہیں پر، وہ از چینجنگ ہینڈز اینڈ ایلیگیشن آر بینگ لیولڈ. میرا صرف آپ نے چونکہ بار بار ریپیٹ کیا ہے تو میں نے کہا جو مارکیٹ میں ہے آپ کا خیال ہے، اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دس از گوئنگ آن. چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز ناظرین، کیونکہ جس انداز سے ان کی ری لانچنگ ہوئی ہے اب تو ایسے ہی رہا کہ ان کی ٹکٹ پکی ہے.